گئی تھی کہ اللہ کی نبی کی بات کا چھوڑ دینا اپنے اوپر مصیبت کا لانا ہے، اور اللہ کے نبی کی بات کا پورا کر دینا اپنے اوپر نعمتوں کا اتروانا ہے۔ بدر کے اندر اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اللہ کی مدد آئی، اور احد کے اندر کچھ موقع ایسا آیا کہ جس میں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹ گئی تو اللہ کی مدد زمین پر تھی، وہ آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی اس میں کہ یہ جو واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے، جس کے اندر احد کے اندر بات چھوڑ دی، اس سے مدد اٹھ گئی، ان چیزوں کو جو اہل باطل ہے وہ بہانہ بناتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اب قرآن کو ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے، قرآن کے سمجھنے میں ہم صحابہ کا واسطہ نہیں لیں گے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے۔ صحابہ سے دور کیا جاتا ہے، اور یہ چال اہل باطل چلتے ہیں اور ان کے قابو میں آگے پڑھے لکھے، وہ چال ایسی چلتے جو پڑھے لکھوں کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ ان کا قرآن کو ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے، صحابہ کا واسطہ ہمیں نہیں لینا، اس لیے صحابہ نے بہت سے نامناسب کام کیے، یہ بہانہ بنایا انہوں نے، کیونکہ ان اہل باطل کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اہل باطل دو قسم کے ہیں، ایک تو ہوتے ناسمجھ، جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ تو مارا ماری، تو مارا ماری جب کرتے ہیں نا تو ایمان پر ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور ایمانی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو سوجھ بوجھ کے اہل باطل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے ٹھنڈی جنگ لڑو، ٹھنڈی جنگ، ایسی کہ آسمانی مدد ان کے اوپر نہ آئے، اور بہانہ بنایا قرآن کا کہ بھائی قرآن 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 کے خلاف نہیں بولتے ہو، لیکن قرآن کے سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کا واسطہ ہی نہیں لیں گے، ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں گے۔ اگر آدمی ڈائریکٹ قرآن کو سمجھے گا تو غلط سمجھے گا، صحیح نہیں سمجھ سکے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صحابہ کے حوالے کیا، اور قرآن نے بھی ہم کو صحابہ کے حوالے کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجر اور انصار اور جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلے اللہ اس سے راضی ہے، تو ہمیں مہاجرین اور انصار کی نقل اتارنی ہوگی۔ ان کو چھوڑ کر اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو صحیح نہیں سمجھ سکیں گے، قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکیں گے۔ اب یہ قرآن کو ڈائریکٹ جو سمجھنے والے ہیں، ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ کر زندگی قرآن کے خلاف ہوتی ہے۔ جب ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں گے تو زندگی قرآن کے خلاف ہوگی، اور اگر صحابہ کے طریقے پر سمجھیں گے تو زندگی قرآن کے مطابق ہوگی۔ اور وہ اہل باطل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن والی زندگی ان میں آ گئی اور دین والی زندگی ان میں آ گئی تو ان پر آئے گی آسمانی مدد، اور آسمانی مدد جب آئے گی تو آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی طاقت دنیا کی نہیں کر سکتی۔ آسمانی مدد کا مقابلہ نوح علیہ السلام کی قوم نہیں کر سکی، قوم عاد اور قوم سمود نہیں کر سکی، شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم نہیں کر سکی۔ آسمانی جو مدد اتری تو اس کا مقابلہ ابو جہل کا مجمع بدر میں نہیں کر سکا، اور بنو نذیر کے یہودی خندق کے اندر آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکے، آسمانی مدد کا مقابلہ خیبر کے یہودی نہیں کر سکے، آسمانی مدد کا مقابلہ غزوہ موطا میں نہیں کر سکے، آسمانی مدد کا مقابلہ قیصر اور کسریٰ نہیں کر سکے، اور آسمانی مدد کا مقابلہ 14 حکومتیں جو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اسکیم کو فیل کرنے کے لیے بیت المقدس والی آ گئے تھے، لیکن آسمانی مدد جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر آئی تو آسمانی مدد کا مقابلہ وہ 14 حکومتیں یورپ کی نہیں کر سکی۔ اور آج
کوئی آسمانی مدد اگر آئے گی تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن آسمانی مدد آتی کیسے ہے؟ اسی کا یہ سارا مذاکرہ اور بات چیت ہو رہی ہے. آسمانی مدد آتی ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ، نماز کی طاقت کے ساتھ، تعلیم کے حلقوں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا برتنا، نیت کے اندر اخلاص. اسی اخلاق کو میں بتا رہا تھا. آخری زمانے کے اندر آسمانی مدد کا مقابلہ دجال کا سرمایہ نہیں کر سکے گا، اور اللہ کی آسمانی مدد کا مقابلہ یاجوج ماجوج جو طاقت والے ہوں گے وہ نہیں کر سکیں گے. آسمانی مدد کا مقابلہ زر والے بھی نہیں کر سکتے، زور والے بھی نہیں کر سکتے. فرعون تھا زور والا، قارون تھا زر والا، قیصر تھا زر والا، کسرا تھا زور والا، اور اخیر میں جا کر دجال ہوگا زر والا اور یاجوج ماجوج ہوں گے زور والے. لیکن آسمانی مدد جب آئے گی ان ایمان والوں پر جو غریب ہوں گے، کمزور ہوں گے، کم تعداد ہوں گے. لیکن جب ان پر آسمانی مدد آئے گی تو یہ زور والے اور یہ زر والے اور یہ تعدادوں والے یہ آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس دنیا کے اندر بھی آسمانی مدد کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکیں گے. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن اللہ جل جلالہ من والہ ان خراب کام کرنے والوں کے الٹے ہاتھ میں نام عمل دیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. جب الٹے ہاتھ میں نام عمل ملے گا تو سمجھیں گے کہ اب ہمیں جہنم میں جانا ہوگا. وہ گئی کاش کہ ہم کو ہمارا دفتر نہ ملتا تو اچھا تھا، پر ہمارا کیا حساب معلوم نہ ہوتا تو اچھا تھا. اور ہم کو جو موت آئی تھی یا لیتہا کانت القاضیہ، یہ موت ہی ہمیں صاف کر دی تھی. ارے ہم کو دوبارہ زندہ ہونا پڑا. ارے ہم تو زندگی بھر کہتے رہے مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے. ارے کیسی بیکار کی باتیں کر رہے، جتنے مر گئے ابھی تک زندہ نہیں ہو سکے. ارے میرے محترم مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے. اگر آج نہیں مانتا تو مرنے کے وقت میں مانے گا. مرنے وقت میں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی بنا پر مرنے کے بعد والی زندگیوں کو عقلی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اور اللہ کی طاقت کو بھی عقلی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اور نبیوں کی نبوت کو بھی عقلی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں. جہاں پرانی کتابوں کی منقولات اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں، وہاں عقلی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں. یہ انسان سمجھتا مروں گا زندہ کیسے ہو جاؤں گا؟ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا؟ میرے باپ دادا بھی زندہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تیرے کو ضرور زندہ کیا جائے گا، اور قیامت پہ اللہ کے سامنے تیروں کو کھڑا کیا جائے گا. جب ہماری موت آ گئی تو ہم زندہ ہو جائیں گے. اللہ جل جلالہ من والہ عقلی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ یہ 5.25 فٹ کا انسان جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایک بارش کا تھا. نیچے بھائی یہ 5.25 فٹ کا انسان جب ماں کے پیٹ سے آیا تو ایک بارش کا تھا، اور ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا تھا، اور چند انگل سے پہلے یہ منی کے 2 قطروں میں تھا، اور منی کے 2 قطروں سے پہلے یہ غذا اور خوراک میں تھا، اور غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان زمین آسمان کے بیچ کے کروڑ میل کے ذرات میں تھا. سورج کی کرنوں میں، ہوا کی لہروں میں، بارش کے قطروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی تاثیر میں اور
رات کی گندگی میں کروڑ کروڑ میل یہ بکھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کو سمیٹا, غذا بنائی, مرد عورت نے کھائی, منی بنائی, مرد عورت ملے, حمل ٹھہرا. 40 دن کے اندر خون کا لوتھڑا بنا, دوسرے 40 دن کے اندر گوشت کا لوتھڑا بنا, علقہ اور مضغہ, اور تیسرے 40 دن کے اندر شکل انسانی پوری بن کر تیار ہو گئی ماں کے پیٹ میں, اور اس میں جان بھی بڑھ گئی. ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے اندر اس انسان میں اللہ پاک نے جان ڈال دی. ارے انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کھلے میدان میں بناتا ہے, لیکن انسان کو جب اللہ بناتے ہیں تو تنگ جگہ میں بناتے ہیں اور اندھیرے میں بناتے ہیں. انسان اجالے میں ہر چیز بناتا ہے اور کھلے میدان میں بناتا ہے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے تنگ جگہ بنایا اور اندھیرے میں بنایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اندھیرے کے اندر تنگ جگہ میں ماں کے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے بنایا, اور سارے بدن کے حصے تیار کر دیے جن کے ذریعے وہ آگے جا کے عمل بھلا یا برا کرے گا. اور اس بھلے اور برے عمل پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی زندگی یا بنائیں گے یا بگاڑیں گے. دنیا کے اندر بھی اس پر مصیبت اور بلائیں اللہ پاک لاویں گے, اور پھر عالم برزخ کے اندر یہ جاوے گا تو اس کے اندر بھی مصیبتوں اور بلاؤں کے اندر ہوگا, حوالات پہ ہوگا عالم برزخ میں, اور اس سے کہا جائے گا کہ تیرے اوپر مقدمہ ہوگا قیامت کے دن, اور فائنل فیصلہ اللہ پاک کریں گے. اس کے بعد میں یا تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا. میرے محترم دوستو, اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا ہزاروں لاکھوں میل کے ذرات کو جمع کر کے, اور سارے بدن کے حصے بنا دیے 4 مہینے میں, اور جان بھی ڈال دی. آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, پیر, دل, دماغ, اوجڑی, کلیجی, دلی, پھیپھڑا, گردہ, مثانہ, ہنسلی, پسلی, کوہنی, پنجہ, 5 انگلیاں, 3 پوروے اور 1 ناخن, اور دانتوں کی سیٹ, یہ اللہ نے تیار کر دی. سبحان تیری قدرت. ہم سب ادھر ہی سے آئے ہیں, اور 9 مہینے کے اندر پھر وہ انسان بن کر باہر آیا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کروڑ میل کے ذرات کو جمع کر کے, اے انسان ماں کے پیٹ کے اندر تیرے اندر میں 1 مرتبہ جان ڈال چکا, پھر دنیا میں بھلا برا بن کر تو مر کر قبر کے اندر گیا, تو 10 فٹ کی جو قبر ہے اس کے اندر تیرے ریزے 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 بنا کر, کیا قیامت کے دن 10 فٹ کی قبر کے اندر سے تیرے ریزوں کو جمع کر کے میں دوبارہ تیرے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ ارے جو اللہ کروڑوں میل کے ذرات کو جمع کر کے 1 مرتبہ جان ڈال چکا, تو قبر کے 10 فٹ کے اندر کے ذرات کو جمع کر کے کیا قیامت کے دن وہ اللہ جان نہیں ڈال سکتا؟ یہ اللہ پاک فرماتے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دیکھ تیرے پر میں کتنے دور لایا, اور ہر دور کے بارے میں تو سمجھتا ہے کہ تو نہیں لایا بلکہ اللہ لایا. ایک دور تیرے اوپر آیا مٹی کا, ایک دور تیرے اوپر آیا منی کا. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة, پھر ایک دور تیرے اوپر آیا خون
چوتھڑے کا. ثم یخرجکم طفلا، ایک دور تیرے پر آیا بچپن کا. ثم